صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 13 سال میں مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے دوران پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کیا ہے۔ اب ہم مدینہ منورہ کی زندگی اور وہاں پیش آنے والے اہم واقعات کو بیان کرتے چلیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آج آپ ہمارا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس سے آپ کو ہمارے چینل پر موجود پرانی اور نئی ویڈیو کی معلومات بر وقت ملتی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینے میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ علیہ السلام کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینے والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پہ کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام جو آپ علیہ السلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے، اور وہ بھی مدینے آ پہنچے تھے اور اسی مقام میں قیام فرمایا۔ اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود آپ علیہ السلام بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھا لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے، پھر اسی وزن کا کوئی دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعے کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ علیہ السلام نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء کے شہر تک دو رویہ صفے باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی لگام تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ اسی جگہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور آپ علیہ السلام نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ علیہ السلام نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی دونوں کھا لیتے۔ کھانے میں جہاں آپ علیہ السلام کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر آپ علیہ السلام کو ذرا برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ علیہ السلام ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اس وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف باسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینے کی یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارث اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ آپ علیہ السلام کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینے لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں آ سکیں کیونکہ ان کی شوہر حضرت ابو عاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ ہی میں روک لیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔